الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف سارے پڑھیے حضرات. وعلى آلك وأصحابك حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. عقیدت اور محبت جنال سارے دو چار مرتبہ پڑھیے. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك وعلى آلك وأصحابك يا مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا. مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا. سب مل کے آنکھو درا مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں. ماشاءاللہ آج تو روزہ بھی نہیں نا کسے رکھیا. مل کے بولو درا اٹھی ساری. مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا. مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا. سارا زمانہ ہے گدا میرے سونیاں تیری آل دا. سارا زمانہ ہے گدا میرے سونیاں تیری آل دا. سب مل کے آنکھو سارا
زمانہ ہے گدا میرے سونیا تیری آل دا وسدا روے سیدہ در آباد روے حیدر دا گھر وسدا روے سیدہ در آباد روے حیدر دا گھر کوئی لج پال دا جویں اے گھرانہ پال دا ایویں نہیں کوئی لج پال دا جویں اے گھرانہ پال دا مشکل بولو ذرا پیار نہ سبحان اللہ پھر بولیے ذرا سبحان اللہ مشکل کوئی جے آپ پوے شیر خدا نو یاد کر مولا علی مشکل کشا سب مشکلانو ٹال دا مولا علی مشکل کشا سب مشکلانو ٹال دا روکے کوئی رکدا کھائیے کدھی مکدا نہیں روکے کوئی رکدا نہیں کھائیے کدھی مکدا نہیں افضل صدا چلدا پیا لنگر نبی دی آل دا افضل صدا چلدا پیا لنگر نبی دی آل دا ایک باری سارے ہاتھ لہرا کے آکھو مدنی مدینے والے کوئی سونا نہیں تیرے نال دا سارا زمانہ ہے گدا میرے سونیا تیری آل دا اللہ اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد الہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب و تعظیم مسلمان دوستو بزرگ و بھائیو میں تواڈے سامنے قرآن مجید دی
چند الفاظ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے. دعا ہے اللہ رب العالمین حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے. گرامی قدر حضرات، اج دے جمعۃ المبارک دا موضوع ہے زبان مصطفیٰ. کی موضوع ہے؟ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اگلے جمعۃ المبارک دا موضوع ہے دست مصطفیٰ کی برکات. اس تو بھی سبحان اللہ ہولی آخ لو. اس تو اگلا جمعہ ہے نماز جنازہ کے فضائل و مسائل. نماز جنازہ کیویں ادا کرنی چاہیے، دے وچ کنے رکن ہوندے نے، کیویں پڑھنی چاہیے، جڑا پڑھے انہوں لبدا کی ہے، جڑا نہ پڑھے وہ محروم کس چیز تو رہ جاندہ ہے. یہ سارے مسائل. تیسرا اس تو اگلا جمعہ جڑا ہے وہ بے شفاعت مصطفیٰ. اس تو اگلا جمعہ جڑا ہے وہ بے منافقین کی علامات، کہ منافق بندے نو پہچاننا ہوئے تے او دیاں علامتاں کی نے، کیڑی علامت تو منافق پہچانے آ جاندہ ہے. قرآن و حدیث تے روشنی دے اندر انشاءاللہ عرض کیتا جائے گا. اج دا جمعہ تو مبارک ہے موضوع زبان مصطفیٰ. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان مقدس اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ذرا محبت نہ بولیے سارے سبحان اللہ. فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. فرمایا اے سونا اپنی مرضی نال کلام نہیں کردا. وما اور نہیں ینتقو کلام کرتا بولتا، عن الہوا اپنی خواہش سے، ان ہوا الا وحی یوحا. فرمایا اپنی مرضی نال نہیں بولدا، ادوں بولدا ہے جدو رب دا حکم ہو جاتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ایک دو جمعہ تھوڑا جا کر مٹھا رہا ذرا بولیے پیار نہ سبحان اللہ. الحمدللہ آج طبیعت میری کچھ پہلے کافی بہتر ہے. دعا فرماؤ اللہ مزید بہتری عطا فرمائے. پھر ایک باری سارے آمین کہہ دو. اللہ جہان دے بیمارانوں سے تو تندرستی عطا فرمائے. اللہ کریم نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. فرمایا اے میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی نال بول دائی نہیں، اپنی مرضی نال اپنی خواہش دے نال اے مصطفیٰ کریم بول دے نہیں. یا اللہ تیرا حبیب کدوں بول دائے؟ فرمایا اے تے ادوں بول دائے جدوں ساڈا حکم ہو جاندا ہے. اے ادوں بول دائے جدوں میرا حکم ہوندے. کہ یا اللہ جدوں تیرا حکم ہوندے ادوں ہی تیرا حبیب کلام کر دے. فرمایا ہاں ہاں بالکل ادوں ہی کلام کر دے جدوں میرا حکم ہوندے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک دے راوی نے آپ فرماندے نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں ما اخبرتکم انہو من عند اللہ فہو الذی لا شک فی او کما قال. تیرے تے میرے لجپال مدنی کریم نے فرمایا میرے غلاموں میں جدوں بھی کوئی گل کرنا وا اپنے اللہ نہیں کردا. انہو من عند اللہ. فرمایا جدوں بھی بولنا وا اپنے رب دے اذن نال بولنا، اپنے رب دے حکم دے نال بولنا، اپنے رب دے حکم دے نال بولنا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک دے
راوی نے تفسیر در منصور جڑی پہلی روایت پڑھی تفسیر در منصور دی اے جڑی روایت پڑھ رہی ہوں اے بھی تفسیر در منصور دی اندر عظیم محدث عظیم معرخ حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے اس حدیث پاک کو درج فرمایا حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں میں جدوں بھی بولنا وا حق تو علاوہ کدی میں کوئی جملہ اپنی زبان تو ادا نہیں کیتا صحابہ نے عرض کیتی آقا کدی تسی ساڈے نال خوش طبی بھی فرما دیو آقا جدو خوش طبی فرما دیو تے آقا ادوں دے بارے وچ کی حکم ہے میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں سن لو میں محمد جدوں کسے نال خوش طبی بھی فرمانا وا میری خوش طبی چ بھی جھوٹ نہیں ہوندا خوش طبی وچ بھی جدوں بھی زبان تو نکلدا ہے حق ہی نکلدا اگر میں کسے نہ خوش طبی کراں او دے وچ ہی حق ہوندا ہے ایدی مثال ایک حدیث پاک چ عرض کرنا چاہنا ایک صحابی حضور دی بارگاہ وچ آئے آ کے عرض کر دنے آقا مینوں اونٹ چاہیدا ہے میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں ان اونٹ دا بچہ عطا کرو کی فرمایا ان اونٹ دا بچہ عطا کرو او غلام مرد کردہ سرکار میں بچے نو کی کرنا ہے مینوں سواری واسطے اونٹ چاہیے سرکار نے مسکران دیا یا پھر فرمایا ان اونٹ دا بچہ عطا کرو او غلام پھر عرض کر دیا کہ میں بچے دا کی کرنا ہے مینوں تے سواری واسطے اونٹ چاہیے میرے کریم نبی نے مسکرا کے فرمایا میرے غلام اونٹ بھی تے اونٹ دا بچہ ہی ہوندا ہے حضور نے فرمایا غلامو اس میری زبان نے جدوں بھی کوئی کلام کیتا ہے فرمایا حق کی کلام کیتا ہے حق تو علاوہ میری زبان چو کدی کچھ نہیں نکلدا آدھر ایک حدیث سنو نے ابو داؤد دے اندر روایت موجود ہے صفحہ نمبر 737 تھے امام ابن داؤد سیاستہ دی کتاب امام ابو داؤد رحمت اللہ کی تعالیٰ لے آپ نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا حدیث پاک دے راوی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے نے میں نبی پاک دے کول رہنا حضور نے جدوں بھی کوئی کلام کرنا کہندے نے میں آ کے نوٹ کر لینا میں لکھ لینا فرماتے نے وقت گزردا رہا سرکار جو بول دے گئے میں لکھ دا گیا ہوں سرکار جو بول دے گئے میں نوٹ کر دا گیا سرکار جو بھی زبان تو کلام کر دینے میں انہوں لکھ لینا فرماتے نے جدوں میں لکھ دا گیا فرماتے نے کچھ قریشی میرے کول آئے کہ قریشی آ کے منوں کی کہن لگے قالو قریشی بولے آندھنی اتکتب کل شیئن تسمعہ ورسول اللہ بشرن یتکلم فی الغضب والرضا قریشی آ کے کہنے لگے اے عبداللہ تو نبی پاک دی زبان چو جڑا لفظ نکلدا ہے تو انہوں نوٹ کر لینا ہے تو جو سننا ہے انہوں لکھ لینا ہے ورسول اللہ بشرن حالانکہ نبی پاک بھی بشر نے یتکلم فی الغضب والرضا ابو داؤد پہ پڑھنا کو معمولی کتاب نہیں قریشی کہنے لگے اے عبداللہ بن عمر نبی پاک بشر نے یتکلم فی الغضب والرضا حضور کدی خوشی وچ ہوندے نے کدی غضب وچ ہوندے نے کدی ناراضگی دا عالم ہوندا ہے تے تو نہ لکھیا کر جدوں خوش ہون اودوں لکھ لیا جدوں آپ غضب وچ ہون اودوں نہ لکھیا کر عبداللہ بن عمر فرماندے نے میں انہاں قریشیاں دے کہن تے میں لکھنا چھڈ دتا فرماندے نے کچھ دن گزرے حضور نو پتہ لگا کہ عبداللہ بن عمر نے لکھنا چھڈ دیتا ہے کملی والے آقا نے فرمایا اے عبداللہ تو جو کم کردہ سر چھڈیا کیوں ہی جڑا کم کردہ رہا ہے انہوں چھڈیا کیوں ہے عرض کر دینے میں عرض کیتی سرکار منو لوکاں نے آکھیا نہ لکھیا کر حضور کدی خوش ہوندے نے کدی غصے وچ ہوندے نے تے تو سارا کچھ لکھی جانے سن میرے نبی دا جملہ سن محبت نہ بولیے دیکھو سبحان اللہ عبداللہ بن عمر کہنے نے سرکار نے فرمایا میرے غلام
انہاں دیاں گلاں سن کے تو لکھنا چھڑ دیتا ہے فرمایا پر سن میں محمد مصطفیٰ تینوں کی کہہ رہے ہیں فرمایا اکتب ہاتھ چوک کے بولو ایک باری سارے سبحان اللہ اے مہربانی گوڑیاں تو ہاتھ لاؤ نہیں چنگا لگدا بندہ گوڑیاں جفے مار کے بیٹھا پھر بولیے ذرا ایک باری سبحان اللہ میری سرکار نے فرمایا اکتب فرمایا میرے غلام لکھیا کر فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق او کما قال عبداللہ بن عمر فرمانے نے نبی کریم علیہ السلام نے انج اپنی انگلی انج اپنے منہ ول کر کے فرمایا اوس اللہ دی عزت دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت چ میری جان ہے فرمایا ما یخرج منہ الا حق فرمایا عبداللہ سن لے اس زبان تو جدوں بھی کوئی جملہ نکلے آئے حق ہی نکلے آئے فرمایا جدوں کوئی جملہ نکلے آئے ما یخرج فرمایا نہیں نکلتا منہ اس سے الا حق سوائے حق کے فرمایا اے عبداللہ سن لے میں محمد دی زبان چوں جیڑا بھی جملہ نکل دائے حق ہی نکل دائے پر کیوں وجہ کی ہے فرمایا وجہ ہے اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جدوں اس آیت نو پڑھیا آپ فرماندے نے وہ دہن جس کی ہر بات وہی یہ خدا حضرت شعر ہی لکھے نے میں کیا کوئی شعر کٹ کے بکھا جڑا قرآن دی آیت تو باہر ہو گئی یا مصطفیٰ دے فرمان تو باہر ہو گئی اعلیٰ حضرت نے جو لکھیا قرآن حدیث نو سامنے رکھ کے لکھیا ایس آیت نو سامنے رکھیا وما ينطق عن الهوى یا سرکار دے فرمان سامنے رکھے فرمایا ما یخرج منہ الا حق فرمایا اے میرے غلام عبداللہ سن یہ زبان تو جدو بھی نکلے حق ہی نکلے اعلیٰ حضرت فرماندے نے وہ دہنی جس کی ہر بات وہی یہ خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ میں شمع بز میں ہدایت پہلا جب ایسے جمعہ لے دن دا سلام پڑھنے دا سرکار نے خصوصی حکم فرمایا فرمایا کثرت نہ درود پڑھا کروتے تھے موقع ہے پھر جمعہ دی گھڑی میں لے گیا خودرہ مصطفیٰ جان رحمت پہلا میں شمع بز میں ہدایت پہلا حضور دی زبان مقدسی چو جو نکل دے حق نکل دے کہ جی میں میرے نبی فرما چھڑ دے نے رب بھی اومیں کر چھڑ دے جی میں سرکار فرما چھڑ دے رب بھی اومیں کر چھڑ دے مشکات شریف دی حدیث مبارک ہے امام تبریزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس روایت میں کوڈ کیتا حدیث پاک دراوی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے کہ ایک بندہ سرکار کو رہندہ سی کہ وہ وہی لکھ دا سی توجہ ہے سارے ایک بندہ سرکار کو رہندہ سی تو سرکار نے انہوں حکم فرمایا اب جو میرے تے وہی نازل ہوئے نا تو انہوں لکھیا کر قرآن دی جڑی آیت نازل ہوئی سرکار نے فرمانا انہوں لکھیا کر کئی کاتب سن سرکار دے لکھن والے حضرت علی بھی سن امیر معاویہ بھی سن صحابہ کرام حضور نے اس بندے نے فرمایا وہی لکھیا کر اس بندے نے لکھنا شروع کیتا کچھ دن اسے لکھیا
وہ میاں صاحب فرماندے نے نا پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے بھریا اس دا جانے ہو جس دا توڑ چڑھے. وہ وہی لکھدا رہا چند دنوں تو بعد مرتد ہو گیا. انہیں کلمہ چھڑ دیتا. جدو کلمہ چھڑیا نا تو جدو سرکار کو نکلیا تو نکل دیا اس ایک جملہ بڑا ڈاڑا جا بولیا. پتہ بول کے کی آندہ ہے؟ آندہ ہے ما یدری محمدن الا ما کتب لہو. آندہ ہے لوگوں سن لو محمد صرف او کچھ جان دینے جو میں لکھنا جو میں لکھے ہے نا بس انہوں انہیں ہی پتہ ہے اس تو علاوہ انہوں پتہ نہیں جو کسے گل دا. جدو اس ظالم نے ایک جملہ بولیا اللہ جی میں آج کئی بندے آخ دینے باجی جنہ جبریل لے کے ہوندے سن نبی پاک نو انہوں ہی پتہ سی اس تو علاوہ سرکار نو کوئی پتہ نہیں. جدو اس ظالم نے جملہ بولیا نا تو میرے کریم نبی دی زبان مقدس حرکت وچ آئی. کائنات والی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدوں جملہ سنے ہو میرے نبی نے فرمایا ان الارض لا تقبلہ. فرمایا او بدبختہ میرے بارے وچ اے جملہ بولے آئی. فرمایا پھر سن لے آج تو بات تینوں زمین بھی قبول نہیں کرے گی. فرمایا آج تو بات تینوں زمین بھی قبول نہیں کرے گی. اے ظالم اتھوں نکلیا عیسائیاں دے ملک چلا گیا. اوتھے جا کے عیسائیاں دے نال وقت گزاردا رہا. ایک دن ایسا آیا جدوں اے بدبخت مر گیا عیسائیاں نے اپنے مذہب دے مطابق انہوں غسل کفن دیتا انہوں دفن کیتا. دفن کر کے جدو واپس آئے رات بھی تھی اگلا دن ہویا تے لوکاں نے ویکھیا قبر پٹی ہے دی لاش بننے پئی ہوئی ہے اے دی لاش قبر تو باہر پئی. جدو عیسائیاں نے ویکھیا آکھن لگے لگدا ہے اے مسلمانہ دا کم ہے. یقیناً انہوں نے اے دی لاش نو باہر سٹے انہاں پھر ٹویا کڑیا ٹویا کڑے کے انہوں بیچے نپ دیتا دفن کر کے واپس آگئے. رات گزری اگلا دن ہویا. جب اگلا دن ہویا ویکھ دے کینے قبر پھر پھٹیے بچوں مردہ باہر نکلیا پہ او بے ایمان دی لاش باہر ہے. جب دوسری مرتبہ بھی لاش باہر ویکھی آندھنے لگ دے مسلمانہ آج پھر کٹ دیتا ہے. انہاں بڑا گہرا ٹویا کڑیا چنگی ڈنگی کور کڑی تو پھر جب اندر لو بھی آج جنہوں کوئی نہیں کڑے گا. امام تبریزی نے لکھیا امام برہان الدین حلبی نے بھی اس نے نقل فرمایا دیگر محدثین نے نقل کیتا. فرمانے نے جدو انہوں نے 11 ٹویا کڑ کے اس بے ایمان نو دبیا دب کے جدو اپنے گھر چلے گئے. جدو دب کے اپنے گھر گئے اگلا دن ہویا ہے آکے کی بیک دینے قبر پھر پھٹی ہے اے بے ایمان دی لاش باہر پئی ہوئی. حیران پریشان ہو گئے آکھن لگے بھئی یقیناً انہوں بندہ تے کڑدا کوئی نہیں یقیناً اللہ اللہ کوئی حکم ہے. نبی کریم دے ایک صحابی حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے اونا دنہ وچ میں اس علاقے وچ گیا کہ جدو میں اس لاش نو بار پیا وکھیا ہے کہ میں آکھیا ہو کیسے تسی عجیب بندے ہو تسی اپنی میتاں نو دب دے کیوں نہیں بار کیوں سٹی رکھ دے ہو. اونا آکھیا یارا کی پوچھنا ہے اسی اس بندے نو کئی واری دفن کیتا ہے دفن کر کے واپس آنے ہو کہ جدو اگلا دن ہوندے دی قبر اپنے آپ پٹی جاندی ہے لاش باہر نکل آندی. حضرت ابو طلحہ فرماندے نے میں کیا دسو ہے کون انہاں جدو او دا نام دسیا ہے حضرت ابو طلحہ فرماندے نے میں کیا او تسی بھاویں جنہ مرضی نو ڈونگا ٹویا کڈ کے دب چھڑو اے پھر بھی قبر چوں باہر ہی نکلنا. آکھن لگے اے دی وجہ کی ہے حضرت ابو طلحہ فرمایا اے دی وجہ ہے کہ میرے نبی دی زبان چوں نکلیا سی ان الارض لا تقبلہ. حضور نے فرمایا سی اس بے ایمان دے جسم نو آج تو بعد زمین بھی قبول نہیں کرے گی. میرے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نے ایدی ترجمانی ان کی تھی. آپ فرماندے نے وہ زبان جس
سب کن کی کنجی کہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ شمع بز میں ہولی ہولی پڑھو بار گلی سونا لوے کوئی شمع بز میں تھوڑا ٹیل لاؤ شمع بز میں ہدایت پہلا سنو میرے آقا دی زبان دا کمال حضور دیکھ صحابی ہوئے نے حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا نام سفینہ نہیں سی نام انہاں دا ہور سی حضرت سفینہ نو ایک دن صحابہ پوچھتے نے او یارا اپنا اصل نام دس تیرا کی ہے انہوں نے اپنا نام دسیا کہندے نے تینوں پہ لوگ سفینہ کیوں آندے ہیں اے دی وجہ دس سفینہ دا معنی پتہ جی کی سفینہ دا معنی ہے جہاز کشتی آندے نے تینوں سفینہ کیوں کہندے ہیں حضرت سفینہ نے فرمایا بہ جاؤ پھر میں دسنا آج تو بہ جاؤ میرے کو صحابہ کرام بہ گئے حضرت سفینہ سامنے بیٹھے سامنے بیٹھ کے نا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ انہوں نے دسن لگے کہ میرا نام اس سفینہ کیوں پیا جی جناب دسو تو اڈا نام اس سفینہ کیوں پیا حضرت سیدنا سفینہ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ایک دفعہ سی سفر تے نکلے سفر کر رہے سفر کر دیاں فرماندے نے کچھ صحابہ انہاں دے کول سامان سی زیادہ وہ صحابہ تھک گئے انہاں نے سامان تھلے رکھ دیتا سامان جدو رکھے نا تھلے تے عرض کر دینے سرکار اسی تھک گئے ہیں ساڑھے تو نہیں جے چکیا جانا ساڑھے تو نہیں چکیا جانا اچھا ویسے منو بھی نا واہ سال ہو گئے نے تقریرہ کر دیا میں ویسے ایک چیز دا نا نتیجہ کھڑے ہے عیدوں بعد جڑا جمعہ ہوں گا نا وہ جمعے تے بندے بڑے ہی ٹھنڈے ہوں گے صحیح گل ہے میں اپنا ایک رزلٹ دسنے اپنا ایک تجربہ دس رہا میں نے بڑے سال ہو گئے تقریرہ کر دیا میں ویسے مدتاں تو دیکھ رہا کہ عیدوں بعد جڑا جمعہ ہوں نا بڑے میرا خیال ہے وہ روزے رکھ کے شاید تھکے ہوں نے تے جو تھکاوٹ لاندے ہوں وہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بندہ نہیں مردا بولو جی ساری سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب وہ سبحان اللہ جب بولن نہ بندے مردے تو مولوی سارے انہوں مرے ہونے صحیح ہے سب تو چوکھا سی بولنے نا لیکن مرنا ہو تو ہی ہے جدوں دے لو آ جانی دوسری گل ہے جب بندہ ذکر خدا تے ذکر مصطفیٰ کردہ مر جائے اور لینا کی یہ بندے نے یارو آج کل تے بندے انجی بڑے کرونے نال جا رہے ہیں ہارٹ اٹیک نال بھی مویا دیاں دے ہی نے کرونے نال ہی گیا ہے اس واسطے پتہ نہیں زندگی دا کدوں مک جانی ہے اس واسطے سبحان اللہ ماشاءاللہ آکھ دے رویا کرو اچھی ساری بولو ایک باری ذرا سبحان اللہ حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے جدو صحابہ کرام تھک گئے انہاں اپنا سامان تھلے رکھیا عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار اسی تھک گئے ہیں ساڑھے تو اے سامان نہیں چکیا جاندہ حضرت سفینہ کہنے نے جدو صحابہ کرام نے اتنا عرض کیتا ہے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اینج میرے والو بیکھیا فرمایا غلام اپنی چادر ہی تھے بچھا فرمایا میرے غلام اپنی چادر ہی تھے بچھا حضرت سفینہ کہنے نے اے میرے یارو جدو سرکار فرمایا اپنی چادر بچھا دے کہنے نے میں اپنی موڑے تو چادر لائی لا کے میں چادر نو زمین تے بچھا دیتا جدو میں چادر نو زمین تے بچھائے کہ میرے کریم نبی نے فرمایا جدے جدے کلو پار ہے وہ ایسے چادر تے رکھے فرمایا نے صحابہ کرام لیا کے مال میری چادر تے رکھ دے گئے مال چادر تے رکھ دے گئے کہنے نے بڑی بڑی
پنڈ بن گئی کہندے نے جدوں او بڑی وڈی پنڈ بنی گئی کہ میرے کریم نبی نے فرمایا غلامو جے کسے ہور بھی رکھنا تے رکھ دیو اے میرا غلام تے سفینہ ہے اے میرا غلام سفینہ ہے اے تے جہاد ہے جنہ بھی یہ دیتے سامان رکھو گے اے چک کے لے جائے گا حضرت سفینہ کہنے نے او لوگو رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے جدوں آمینہ دے لال دی زبانی چو نکلے آئے میرا غلام سفینہ ہے کہنے نے اس تو بعد میری کیفیت ہو گئی ایک اونٹ تے جنہ وزن رکھیا جاندہ سی میں کلا چک لیندہ سا اے دو اونٹاں تے جتنا وزن رکھیا جاندہ سی وہ سارا کٹھا کر کے میرے سر تے رکھ دے سن میں چک کے لے جاندہ سا اے سفینہ صرف 2 اونٹاں دا وزن فرمایا نا 2 نہیں اے 3 اونٹاں دا وزن 4 دا وزن 5 دا وزن 6 دا وزن 7 اونٹاں دا وزن او لوگو 7 اونٹ جنہ وزن چک دے سن مصطفیٰ دی زبانی چو نکلیا اے میرا غلام سفینہ ہے اے دے جنہ بھی رکھو گے چک لے گا حضرت سفینہ کہنے لوگو آقا کریم دے او زبان مقدس چو جملہ نکلنے دی دیر سی اس تو بعد 7 اونٹا جنہ وزن میں کلائی چک کے لئی پھر دا دیا اللہ یا رسول کہندے نے میں کلا 7 اونٹاں دا وزن جنہ اونٹاں دے وزن کہ میں کلا ہی چوک کے پھر دا رہا یہ سارا کمال مصطفیٰ کریم دی زبان مقدس دا اللہ اکبر اچھا توجہ نہ سننا امام اصفہانی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھیا کہندے نے جدوں قرآن پاک دی سورہ لہب نازل ہوئی نا کیڑی پڑھا قرآن ستے پہ جڑے بندے ہوئے کوئی روچی سری سبحان اللہ کو میں تے آکھے جڑے ستے پہ ہو سبحان اللہ کو تو سارے ہی سبحان اللہ کے ستے پہ ہی سن دے پہ ہو یارو تقریب جڑے جاگ دے ہو ایک باری آکھو محبت نہ سبحان اللہ جدو قرآن دی آیت نازل ہوئی جدو پوری سورت قرآن پاک دی نازل ہوئی اللہ کریم نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد امام اصفہانی فرماندے نے جدوں اس سورت دا نزول ہویا ابو لہب نے اپنے پترانو آکیا اے میرے پتر اتبا تے اتبا تواڈے نکاح دے اندر حضور دیاں 2 بیٹیاں نے حجر رخصتیاں نہیں سن ہوئیاں حضور دیاں صاحبزادیاں دی نکاح ہوئے انج کرو انہاں طلاق دے دیو انہاں دوواں نے طلاق دیتی ایک روایت دے پیش نظر بیٹے دا نام اتبا ایک روایت دے اندر اتبا انہاں وچوں ایک سرکار دی بارگاہ وچ آیا آ کے آکھن لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آندھے سن لے میں اس خدا دا انکار کرنا ماں جدے متعلق تسی کہیں دے ہو کہ معراج دی راتی میں اس رب دے قریب ہویا میں او دا انکار کرنا حضور نے فرمایا کس خدا دا انکار کرنا ہے آندھا اس خدا دا جدے متعلق تسی یہ کیا ہے کہ اللہ نے قرآن فرمایا دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنا آکھن لگا اے محمد
محمد میں اس رب دا انکار کرنا وا اجدے متعلق اے جملے تسی کہندے ہو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدوں او دا جملہ سنے کہ میرے آقا کریم دی زبان مقدس حرکت میرے آقا دی زبان مقدس حرکت ہی چاہیے حضور نے جب ایک کے فرمایا او دے والو ویکھیا جب ایک کے میرے نبی نے پھر نظر آسمان وال اٹھائی ہے نظر اٹھا کے آسمان والے میرے نبی عرض کر دیں اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک عرض کی تو یا اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا وا اپنے کتیاں وچوں کوئی ایک کتا دیتے مسلط فرما دے اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک یا اللہ اپنے کتیاں وچوں کوئی ایک کتا دیتے مسلط فرما دے او چلا گیا جا کے ابو لہب نو جدوں دسیا ہے ابو لہب بول کے آندا ہے پترا بڑا غلط کیتا ہی ہن بچ کے رویں کیونکہ میں دیکھیا ہے محمد دی زبان چوں جو نکلیا ہے اوویں ہو جاندا ہے ڈاکٹر صاحب اگرچہ کافراں دا بھی سردار ہے پر اینا او بھی مندا ہے کہ جو سونے دی زبان چوں نکل جائے اوویں ہو جاندا ہے عجیب گل ہے او کافر ہو کے منی بیٹھا ہے کہ اے دی زبان چوں جو نکلے اوویں ہو جاندا ہے ایک کلمہ پڑھ کے آکھے نبی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا جدوں ابو لہب نے جملہ بولیا آندا پترا مینوں ہن تیرے تو ڈر لگدا ہے پتہ نہیں کیڑے ویلے تیرے تے کوئی حملہ نہ کر چھڑے وقت گزردا رہیا ایک باری یہ سفر تے جا رہے نے تجارت دی غرض نال ایک ایسی جگہ تے جا کے پڑاؤ جس جگہ تے کیتا قریب ایک راہب دا گرجا سی جدوں جا کے نہ پڑاؤ کیتا ہے تے ابو لہب بولیا آندا مینوں اپنے پتر دا جان دا خطرہ ہے اے دی حفاظت کرو انہاں نے سارے اے اونٹاں دے پلان کٹھے کیتے او بانے کٹھے کر کے اچا سارا او دا چبوترا بنایا بڑھا کے بستر اتے بچھا دیتے تے سینٹر دے وچ او دے پتر نو لٹا دیتا آلے دوالے سارے قریشی لیٹ گئے ابو لہب کہندا چلو ہن ٹھیک ہے اگر شیر آوے گا بھی اگر کوئی جانور آوے گا بھی یہ جڑے اینے سیڈاں تے لیٹے نے پہلا انہاں نو نقصان پہنچائے گا انی دیر نو تے اٹھ ہی جاواں گے نا پر انہوں پتہ نہیں ہے جملہ مصطفیٰ دی زبان چوں نکلے ہے اے جملہ رب کائنات دے حبیب دی زبان مقدس وچوں نکلے آیا سی جدوں او اس طریقے دے نال سارا پروگرام بنا کے لیٹے تے قریب جس راہب دا گرجا سی جلدی دے نال باہر آیا آ کے آکھن لگا او مکی لوگو تسی ایتھے کی لین آئے ہو تہانوں نہیں پتا اے تے جنگل وچ شیر ہی بڑے نے تسی ایتھے کی لین آ گئے ہو ابو لہب ہور ڈر گیا سارے قریشی آکھن لگے اے ابو لہب فکر نہ کر اسی سارے موجود ہاں اسی آلے دوالے سواں گے تیرے پتر نو سینٹر چ لٹا دیاں گے تے جدو سارے سو گئے علامہ اصفہانی نے لکھیا ہے کہندے نے جدو سارے قریشی سو گئے سینٹر وچ ابو لہب دا پتر لیٹیا جدو رات پئی ہے جنگل دا شیر آیا ہے کلے کلے بندے دے منہ دے قریب اپنا منہ کر کے کلے کلے نو سنگیا ہے سارے دے منہ سنگ کے شیر نے چھال ماری ہے سینٹر وچ آ کے ابو لہب دے پتر دے گلے نو دبوچیا ہے تے چیر پھاڑ کے سٹ کے شیر جدو چھال ماری ابو لہب اٹھیا سارے قریشی اٹھے ابو لہب سر پھڑ کے آندا ہائے افسوس میں تے اگے آندا سا او دی زبان چوں جدو نکلدا ہے حق ہی نکلدا اللہ یا زندہ کیا میں تے اگے آکھیا سی اے دی زبان چوں جو نکل رہا ہے بولو جو نکل رہا ہے سارے بولو جو نکل رہا ہے پھر میں کیوں نہ آکھاں گل جیڑی تیرے منہ اے نکلے او تیرے گل جیڑی تیرے منہ اے نکلے او تیرے جیڑا تو اشارہ کریں اوہ تقدیر جیڑا تو
تو اشارہ کریں اوہو تقدیر سب مل کے آکھو جیڑا تو اشارہ کریں اوہو اے ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ توڑے کولو خالی نہ لنگ جان انہاں نوں بھی کچھ دیو مل کے ذرا آکھو گل جیڑی تیرے منہوں ہے نکلے او تیر جیڑا تو اشارہ کریں اوہو تقدیر حضور دیکھ صحابی نام ہے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص سب بولو رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضور دی بارگاہ چاہے کہ میرے آقا دا دریائے رحمت جوش بھی چاہے حضور دا دریائے رحمت جوش بھی چاہے تو میرے کریم نبی علیہ السلام نے نا انج ویکھیا حضرت سعد والوں توجہ رکھنا حضور دی زبان مقدس دی گل کرنا لگا حضور نے انج حضرت سعد والوں ویکھیا تے ویکھ کے میرے نبی نے انج نگاہ اٹھائی آسمان والی عرض کر دینے یا اللہ اے میرا غلام ہے سعد آج تو بعد میرا سعد جو بھی دعا منگے قبول کری یا اللہ میرا غلام سعد آج تو بعد جیڑی بھی دعا کرے جیڑی بھی بولیے ذرا جیڑی بھی خدا دا نا جے ایک باری اونچی سارے بول پو جیڑی بھی دعا کرے یا اللہ قبول کری وقت گزردا رہا بڑے واقعات نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والے نال کیا آپ نے جڑی دعا منگی قبول ہوئی ایک وقت ایسا آیا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے بستر مرگ تے لیٹ گئے حکیمہ طبیبہ نے آکھا جی بس کم مک گیا آپ دے بچے سانا جے چھوٹے چھوٹے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ حکیمہ طبیبہ کہتا جی بس کم مک گیا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بستر تے لیٹے سن جدو حکیمہ نے کیا نا جی کم مک گیا تے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے انج نگاہ آسمان وال اٹھائی تے اٹھا کر دیں یا اللہ اجے میرا مرن دا پروگرام نہیں یا اللہ اجے میرا جان دا پروگرام نہیں میرے بچے اجے نکے نے اجے میرے بچے یا اللہ میرے بچے اجے نکے نے اے بڑے ہونگے اجی نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا میں کیا کو تیرا نبی ہوئے گا جی دے چاند نل کچھ نہیں ہوندہ یہ میرے نبی نے جنہ دے چاند نل رب سب کچھ فرما چھڑ رہا ہے ہو سکتا کوئی آکھے مولوی جی یہ اپنے کولوں ہی کر گئے ہو حوالے سن لو سبحان اللہ پیار نال بولو دا جب تک میری زندگی ہے میں حوالے دا ذمہ دار الحمدللہ جڑی تقریر کرنا حوالے دے نال اور میں پابند ہے اس چیز دا کوئی آکے بجی دے حوالہ دکھانے واسطے تیار میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی یا اللہ اے میرا غلام سعد آج تو بعد جڑی بھی دعا کرے یا اللہ اے دی دعا نو قبول فرما لیں اے روایت اینا حدیث دا حصہ ترمذی شریف اندر موجود سیاستہ دی کتاب مستدرک الصحیحین امام حاکم دی او دے وچ موجود ہے حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین اندر بھی روایت موجود کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا جدو بیمار ہو گئے بستر مرگ دے لیٹے نے حکیمہ طبیبہ کہہ دیتا اللہ علاج بس آخری ویلہ آ گیا حضرت سعد نے عرض کی تھی پروردگار عالم یا اللہ حجے میرے بچے چھوٹے چھوٹے نے یا اللہ حجے میرا جان دا پروگرام نہیں میرے بچے بڑے ہونگے کہ یا اللہ پھرت میری روح قبض فرما لیں اس بیماری تو بعد حضرت سعد دی
دعا نے اللہ نے قبول فرمایا. حضرت امام ابن عساکر نے اپنی تاریخ مدینہ دمشق 80 جلداں والی کتاب اس دے اندر اس نو درج فرمایا. حجت اللہ علی العالمین دے اندر امام یوسف بن اسماعیل نبہانی نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 626 اس نو درج فرمایا. امام بہقی نے سنن الکبریٰ دے اندر اس نو نقل فرمایا. میرے کریم نبی دے اس غلام نے جب دعا کی تھی اس دعا تو بعد 20 سال بعد جا کے حضرت سعد دا وصال ہویا ہے. 20 سال بعد جا کے حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا وصال ہویا. پھر میں کیوں نہ آنکھاں چاہیں تو اشارے سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. اور یہ حال ہے خدمت گاروں کا تو سردار کا عالم. آخری حدیث پاک سنو وقت ہو گیا جی انہیں تو لگ جانا. توجہ حضور دے غلام حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرمانے نے اسی آقا کریم علیہ السلام دے نالنا حج کرن واسطے جا رہے سن. یا اللہ جیڑا جیڑا بندہ بولیا نا اے سال تے پتہ نہیں نہ پابندی لائیے بہرحال اگلے سال یا اللہ ضرور انہوں لے جائیں. ادھر والے بندے آ جائے بھی ہولی آکھیا میرا خیال انہاں دا اس تو اگلے سال دا پروگرام. چلو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے سرکار دے نال اسی حج تے جا رہے سے. فرماندے نے چلدیاں سفر کردیاں ایک مقام تے جا کے نا فرماندے نے جگہ دا نام سی بطن روحا. جدوں اس مقام تے پہنچے نا فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے نگاہ اٹھائی تو حضور نے دیکھا ایک عورت ٹری آ رہی, ایک عورت چل دی آ رہی, انہیں اپنا بچہ چکے ہیں تو سرکار وال آ رہی. جدو عورت سرکار وال آ رہی, سرکار نے جدو اس عورت نے دیکھیا آپ سواری تے سمجھا رہے سن. حضور نے جدو اس عورت نے ہوندیاں دیکھا نا کہ عورت میرے وال آ رہی تو میرے نبی نے اپنی سواری روک دیتی. ہائے ہائے حضور نے اپنی سواری روک دیتی. جدو سرکار نے سواری نے روکیا نا اسامہ بن زید فرمانے نے او بی بی جدو سرکار دی بارگاہ وچ آئی نا آ کے اس عورت نے سلام پیش کیتا. اس عورت نے کی کیتا سلام پیش کیتا. سلام جدو عرض کیتا تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام دا جواب ارشاد فرمایا. سلام دا جواب حضور نے جدو ارشاد فرمایا تے آقا نے فرمایا بی بی کیویں آئیں. جدو سرکار نے فرمایا نا بی بی کیویں آئیں اس بی بی دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے, رو پئی. کائنات والی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میری غلامہ کی گل ہے. صحابی یاد کر دیا نے سرکار بڑا اوکھا ویلا ہے, سرکار بڑی پریشانی دی اندر ہوں. حضور میں تھوڑی بارگاہ بچ آئی ہوں. آقا کریم نے فرمایا میری غلامہ تو کہنا کی چانی ہے. صحابیات جوڑ کے دیا نے سونے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا. اگر کوئی بیمار بیٹھا دیتا مقروض بیٹھا تا, اگر کوئی بے اولاد بیٹھا دیتا مل کے عرض کر لو سوا تیرے نہیں کوئی سہارا, سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ. بڑی مشکل میں
میں ہے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ، بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا میری غلامہ دس کی مسئلہ ہے، کی پریشانی ہے؟ صحابیہ نے وہ جڑا بچہ اٹھایا سی انج سرکار وال کیتا، عرض کر دی حضور اے بچہ جدوں دا پیدا ہویا ہے ہوش وچ ہی نہیں آیا۔ آقا اے میرا بچہ جدوں دا پیدا ہویا ہے حضور اے بے ہوش ہی رہندا ہے، حضور اینوں کدی ہوش آیا ہی نہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا غلامہ اس بارگاہ وچ لے آئی ہیں جتھے آ کے پتھر بھی بول پیندے نے، ہر میں اس بارگاہ وچ آ گئی ہیں جتھے پتھر بھی چپ نہیں رہندے، جتھے پتھر بھی کلام کرن لگ پیندے نے۔ ہر میں لیا مینوں پھڑا ذرا اپنا بچہ۔ میرے نبی نے اس بچے نو عورت کولوں اٹھایا، اپنی گود سرکار نے اٹھایا اور اٹھا کے کہ حضور علیہ السلام نے کیتا کی حضور نے اس بچے دا منہ کھولیا، بچے دا منہ کھول کے کہ میرے نبی نے اس بچے دے منہ وچ اپنا لعاب دہن پایا، لعاب دہن پا کے کہ میرے نبی نے فرمایا اخرج یا عدو اللہ فإنی رسول اللہ۔ ہر میں اوہ دے وچوں نکل جا اے اللہ دیا دشمنا، اے دے وچوں نکل جا سن لے فإنی رسول اللہ، میں اللہ دا رسول ہاں۔ اخرج یا عدو اللہ، اور نکل اللہ دیا دشمنا نکلے دے وچوں فإنی رسول اللہ، میں اللہ دا رسول ہاں۔ صحابی کہنے نے جدو سرکار نے اس بچے دے منہ وچ لعاب پایا کہ اتنا جملہ فرمایا اخرج یا عدو اللہ فإنی رسول اللہ، اے اللہ دے دشمن نکل جا بے شک میں اللہ دے رسول ہاں۔ صحابہ کہنے نے لوگو اساں اپنی اکھاں نال ویکھیا او بچہ جی دے متعلق دی ماں کہندی سی جدوں دا پیدا ہویا ہے کدی اینوں ہوش ہی نہیں آیا، بس سرکار دے فرمان دی دیر سی بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا، بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ حضرت اسامہ بن زید فرمانے نے آقا کریم علیہ السلام نے بچہ انہوں دیتا، وہ عورت بچہ لے کے واپس چلی گئی۔ کہندے نے اسی سرکار دے نال مکہ پاک کی چاہے حج کیتا، حج کر کے جدو اسی پھر اس جگہ تے واپس آئے نا، فرمانے نے جدو اسے مقام تے بطن روحہ تے آئے نا، اوہی بی بی جڑی اپنا بچہ لے کے آئی سی نا، تو اوہی بی بی انہیں کیتا کی سر دے اتے کو بڑا سارا ٹرے رکھے ہے، کہ او دے اتے کو بڑا سارا کپڑا ہے، کہ لے کے نہ تے اسے مقام تے آگئی، اس ٹرے لے آگے تھلے رکھیا۔ حضور نے فرمایا غلامہ میری صحابیہ ہے کی لے کے؟ عرض کی تھی سرکار اے میں تواڈے واسطے ہدیہ لے کے آئی ہیں، تحفہ لے کے۔ فرمایا کی؟ عرض کی تھی حضور پوری بکری سرکار پن کے لے آندھی پوری بکری۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا، فرمایا ادھر تو کپڑا لاؤ بھائی۔ حضور تشریف فرما سن ادھر بکری، کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے اسامہ جی آقا، فرمایا ذرا ایدی ایک دستی تے مینوں دے، دستی کے دے، یہ سرکار نے پسند سی دستی دا گوشت۔ حضور نے فرمایا ایک دستی دے، اسامہ کہنے نے میں ایک دستی پیش کی تھی، حضور نے وہ دستی دا گوشت تناول فرمایا، حضور نے پھر فرمایا دستی دے، کہنے نے میں پھر پیش کی تھی، حضور نے انہوں تناول فرمایا، کہ حضور نے پھر فرمایا دستی دے۔ اللہ سننا درہ حضور دی زبان مقدس، حضور نے جدو تیسری مرتبہ فرمایا نا دستی دے، تے حضرت اسامہ عرض کر دینے آقا بکری وچ دستیاں صرف دو ہی ہوندیاں، حضور دستیاں صرف دو ہی نے۔ ہن میرے نبی دا جملہ سنو گے، آخری جملہ ایمان وجد کرے گا خدا دی قسم۔ مسند ابو یعلا و حدیث پاک موجود ہے، بہقی شریف موجود ہے، خصائص کبریٰ موجود ہے، روایت کائنات والی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے غلام والذی نفسی بیدہ
لو سکت ما زلت تناولنی ذراعا ما قلت لك وناولنی ذراعا او کما قال. میرے نبی نے فرمایا اے میرے غلام اس رب دی عزت دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے. فرمایا میں تیرے کول منگدا رہندا تو مینوں دیندا رہندا, میں منگدا رہندا تو مینوں دستیاں پیش کردا رہندا. فرمایا اس رب دی عزت دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے, اگر میں تیرے تو منگدا رہندا تو دستیاں دیندا رہندا نہ دستیاں مکنیاں سن. فرمایا میں تیرے تو منگدا رہندا تو مینوں دیندا رہندا. فرمایا اللہ دی عزت دی قسم ہے, فرمایا اس رب دی عزت دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے. اے میری زبان دا کمال سی, میں تینوں کہنا جانا سی اے میرے غلام دستی دے, تو کڈ کڈ کے دیندا جاندا, دستیاں ہی نہیں سن مکنیاں. میں تینوں آندا رہندا تو مینوں دیندا رہندا, دستیاں ہوندیاں رہنیاں سن دستیاں. اے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اے شان عطا فرمائیے. گرامی قدر حضرات, اللہ دی پاک بارگاہ وچ دعا ہے اللہ میری تہاڈی سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.